بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس ویڈیو پر مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ جوان طالب علم بازار سے جا رہا تھا تو کسی نامحرم پر نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑتی تو وہ تصویر یعنی وہ شکل اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اپنے استاد کی خدمت میں گیا، وہ استاد جو دل کو دیکھتا تھا، جسے باطن نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو استاد نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، تمہارے ساتھ فلانی خاتون موجود ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک دفعہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ہماری تو نیت اچھی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، شیطان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ وہ ایک تصویر انسان کے اعصاب پہ طاری ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے برین کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ استاد نے کہا کہ جب تک وہ خاتون تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں نہیں دیکھوں۔ عزیزان محترم، وہ جوان گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استغفار کیا خدا کی بارگاہ۔ بعد میں اس نے کیا کہا، بیوی سے متصل ہوا، بیوی میری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ تصویر اس کے دل سے باہر چلی گئی۔ کائنات کے امور میں بیوی کو تصرف حاصل ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں، پھنس کے تو دیکھیں، پھنستا تو خیر ہر کوئی ہے، ہم ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں جانو۔ ہم زیادہ تر جو مشکل ہوتی ہے ہماری وہ ظاہری ہے، یعنی بزنس، کام، کاروبار، ہمیں روح کے مسائل کا نہیں پتہ۔ یعنی آپ توسل کریں بیوی سے کہ بیوی میری مدد کرے، میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا، میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، مجھے لذت۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا شاگرد کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں کئی دیر گھنٹوں تک سجدے، ہماری زندگی میں منٹوں کے سجدے نہیں ہیں، وہ بھی تو ایک کیفیت ہے۔ ہماری زندگی گزر گئی، قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم جب نجف میں تھے تو تہجد کی نماز میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے، ہم سے رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، وہاں شب میں دعائے ابو حمزہ پڑھی جا رہی ہے، دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے۔ جانو یہ جو معنویت کے مقامات ہیں، یہ ہم کب محسوس کریں گے اپنی زندگی میں؟ ورنہ روز قیامت میں ایک حسرت ہوگی۔ بیوی کو وسیلہ قرار دیں خدا کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے خدا کیسی چیزوں کو کھولتا ہے۔ عالم دین بیان کرتے ہیں واقعہ، جرمنی کا واقعہ ہے، اور 2 میاں بیوی جو کہ جرمن تھے، اس زمانے میں غالباً آیت اللہ میلانی وہاں ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کہ کس طرح تم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے؟ کہا کہ میری بیٹی ہے جو کہ شدید بیمار ہے، اور حادثے کی وجہ سے اس کے بدن کی ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، اپاہج تھی۔ ہم نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ صحیح نہیں ہوئی۔ ہمارے وہاں پر ایک بوڑھی عورت کہ جس کا تعلق غالباً ایران سے تھا، کام کرنے آتی تھی، ایک دفعہ وہ آئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا کہ آپ آخری پیغمبر کی آخری بیٹی سے تب متصل ہوں، ان سے وسیلہ کرا دیں، ان کو کہے کہ جس طرح آپ کی بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، میری بیٹی پر کرم کیجیے، میری بیٹی کو شفا دے۔ کہا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا یہ ساری چیزیں پڑھ رہا تھا، وہ بیوی بھی اپنے طریقے سے عبادت کرنے لگ گئی، اس نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا سیدہ، وہ کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر آپ سے متصل ہوئے ہیں، بیوی عزت رکھ لیجیے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، میں نے کیا دیکھا، میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ بابا خدا حافظ کرے، وہ جو ایک خاتون آئی تھی۔ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ میں اپنے بستر پر تھی اور
ایک خاتون آئی اور اس نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شفا دے دی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب نے انتہائی مختصر سا بیان کیا ہے، لیکن انتہائی انفارمیٹیو بیان تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اس طرح کے اعمال اور وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جو انسان کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے 2 رکعت نماز نفل کا ایک مختصر سا عمل بتایا ہے، مومنین کو چاہیے کہ اس 5 منٹ کے عمل کو لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔